محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عمل کرے خالص اپنے رب کے لیے، اللہ پر ایمان اور اللہ سے اجر لینے کے لیے، یعنی اور کوئی غرض نہ ہو، خالص اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ. محسن کا کیا معنی؟ یعنی اتبع فی عملہ ما شرعہ اللہ لہ، اور عمل بھی اسی طرح کرے جس طرح اللہ نے اپنی شریعت میں حکم فرمایا. وما ارسل به رسولہ من الہدی ودین الحق، اور جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے دین ہدایت دے کر، دین حق دے کر، عمل بھی اس کے مطابق ہو. وہذان الشرطان لا یصح عمل عامل بدونہما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو پھر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. فرماتے ہیں ان یکون خالصا ثوابا، کیا معنی؟ والخالص ان یکون للہ، خالص اللہ کے لیے، کسی غیر کا اس میں کروڑواں درجہ بھی شبہ نہ ہو. والثواب، ثواب کا کیا معنی؟ ان یکون متابعا للشریعت، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. فیصح ظاہرہ بالمتابعہ، یعنی ظاہری عمل جو ہے اتباع کے اعتبار سے صحیح، اور باطن جو ہے وہ اخلاص کی طرف سے صحیح، پھر عمل قبول ہوگا. فمتى فقد العمل احد هذين الشرطين فسد، کہ اگر ان دو شرطوں میں ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو عمل برباد ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. فمتى فقد الاخلاص، اگر اخلاص ختم ہو گیا فكان منافقا، ایسے ہو جائے گا کہ جیسے منافق ہیں. هم الذين يراؤون الناس، منافق بھی عمل کرتے تھے لیکن کیوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے تھے. ومن فقد المتابعۃ، اور اگر اس کا عمل حضور کی اتباع میں نہیں ہے تو کان ضالا او جاہلا، پھر یا تو گمراہ ہوگا یا جاہل ہوگا، تو پھر بھی تو اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہوگا. ومتى جمعہما، اب جب دونوں شرطیں جمع ہو گئی، کان عمل المؤمنین، اب ایمان والوں کا عمل بنے گا. الذین یتقبل منہم احسن ما عملوا ویتجاوز عن سیئاتہم. اب جب آدمی ان دو شرطوں کے مطابق عمل کرے گا تو یہی مومنین کا عمل ہے. اللہ ان کے اچھے عمل قبول فرماتے ہیں، اور اگر کوئی برائی ہو تو نظر انداز فرما کے معافی عطا فرماتی ہیں.
اس لیے فرماتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفا وہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتبعہ الی یوم القیامہ، کہ پیروی کس کی کرے؟ ملت ابراہیم کی. اور میرا مدنی پاک کیا ہے؟ ملت ابراہیم. اور پھر حضور کے اتباع جو ہیں قیامت تک اسی رستے پہ قائم رہے. جیسے اللہ فرماتے ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت ان کو ہے جن نے اتباع کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور بھی ملت ابراہیمی بھی تھے. وقال تعالی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا، بھائی بھیجی اپنے پاک رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت ابراہیم کے طریقے پہ چلیں. اور حضرت ابراہیم نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. والحنیف والمائل عن الشرک قصدا، حنیف کا کیا معنی کہ جو شرک کو چھوڑ کے توحید کی طرف آئے. اے تارکا لہ علی بصیرۃ، جان کے ایسے نہیں. ومقبل علی الحق بکلیتہ، اور حق پر متوجہ ہونے والا. لا یصدہ عنہ صاد ولا یردہ عنہ راد، حق پہ چلنے والا جس کا کوئی رستہ نہ روک سکے اور جس کو کوئی موڑ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں حنیفن. حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مائلا عن الادیان کلھا الی الحق، تمام دینوں کو چھوڑ کے اللہ کے رستے پہ چلنے والا اور صحیح اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والا. تو اب اس ساری آیت کا خلاصہ ہمیں کیا ملا کہ کوئی عمل کرو، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی عمل ہے، چاہے وہ عمل بدنی ہے یا عمل مالی ہے، اس میں ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو عمل بھی سارے نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا، جیسے وضو نہ ہو تو نماز، اگر کپڑا پلید ہے تو نماز. اسی طرح یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کل کریں تو قبول، کندھانے کریں تو قبول، جمعراتیں کریں تو قبول. نہ، یہ دیکھنا ہوگا کہ دو عمل ہیں، دو شرطیں ہیں، خالص ہے اور سنت کے مطابق ہے. اگر ہے تو الحمدللہ قبول ہے، اور اگر سنت رسول کے مخالف ہے تو وہ قبول نہیں. باقی یاد رکھیں، یہ جو دنیا نے ایسے تماشے بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، بہرحال خیرات کا حکم ہے، باقی تو تھوڑا بہت دن معین کر دیا. یہ بات نہیں ہوتی میرے بھائی. ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ سب سے افضل بھی میرا مدنی محمد مصطفیٰ، اور سب سے اکمل بھی اور دین مکمل بھی اگر ہے تو دین اسلام. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کسی کو سمجھ آئے آئے، نہ آئے تو اللہ ہدایت. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی زندگی میں اللہ نے دین مکمل کر دیا، اور کوئی خیر کی ایسی بات نہیں ہے جو میرے آمنہ کے لال نے اپنی امت کو نہ سمجھائی ہو، اور کوئی غلط بات نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے نہ روکا ہو. دین کامل ہے، مکمل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ دراصل دین محمد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کامل نہیں نا، ہمیں ایک نیا رستہ بنانا پڑا، ہمیں ایک نئی چیز ایجاد کرنی پڑی. اس کا مطلب ہے پہلے دین میں نہیں ہے نا، تو لہذا وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتے اور اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بات میں لڑائی نہ کیا کریں، جھگڑے نہ کیا کریں، فساد نہ کیا کریں، سر پٹول نہ کیا کریں. بس دو لفظی بات ہے کہ اگر کوئی عمل آپ کے سامنے آیا ہے، ایک آدمی جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اور اس حساب سے کہو جناب کہ ساری زندگی جو حضور نے جمعہ پڑھایا تو وہاں بھی سلام پڑھے گئے. جھگڑے کی تو بات ہی، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں. پاس علم نہ ہو اس کے پاس تو ڈنڈا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. یا اپنا سر پھاڑ دے گا یا دوسرے کا سر پھاڑ دے گا. یہ کچھ علم کی بات تو نہ ہوئی، دلیل کی بات تو نہیں. بھئی تم نے جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، بالکل ٹھنڈے دل کی بات ہے. اگر آمنہ کے لال نے، سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، اہل بیت رسول اللہ، ان سب کو یہ دین سمجھ نہیں آیا، مسئلہ سمجھ نہیں آیا. آج ہمیں سمجھ آ گئی.
یا ان کے دل میں حضور کی محبت کم تھی ہم سے؟ ہمارے دلوں میں محبت زیادہ ہے. ایک ٹھنڈے دل کا مسئلہ ہے، کوئی جھگڑے کی بات. ایک آدمی جنازے کے بعد دعا مانگ رہا ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں کہ بھئی کیا حضور نے بھی کسی کا جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ نہ حضور کے زمانے میں لوگ فوت ہوئے، حضور میرے آقا نے جنازے پڑھائے. اچھا پھر سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن حسین، آل بیت رسول، ان کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھی جنازے پڑھاتے تھے. بھائی سیدھی سی بات ہے، کیا انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے؟ جھگڑا ختم ہو گیا. کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں، فساد کی بات ہی نہیں، لڑائی کی بات ہی نہیں. اور اگر انہوں نے نہیں مانگی ہے تو کہنا جی دعا ہی مانگ رہے ہیں نا، اور کوئی جی گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں، تو وہ بھی تو دعا مانگتے، گالیاں تو نہ دیتے نا. یہ کہنا کہ جی چلو دعا مانگنا ہے تو اچھا کام، یہ اچھا کام اللہ کے نبی کو بھی سمجھ نہیں آیا، 1400 سال بعد ہمارے مولوی کو سمجھ آ گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ اچھا کام؟ اچھا کام تو وہ ہے جس پر مہر ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تیرے میرے کہنے سے تو کوئی اچھا نہیں ہوتا. تم قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کر دو، کہو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، تو کوئی بات نہ ہوئی نا میرے بھائی. اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز 3 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھنی شروع کر دے، کہے جی نماز ہی پڑھ رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، تحیات پڑھ رہا ہوں، کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا، تو کیا خیال ہے آپ کا ثواب ملے گا اس کو؟ کہ وہ قیامت میں پکڑا جائے گا کہ تم نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے؟ مدنی تو پڑھے 3 رکعتیں، تم پڑھو 6 رکعتیں، تمہارا جذبہ کچھ زیادہ ہو گیا میرے نبی پاک سے بھی. ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر 1 رکعت میں کتنی سجدے ہیں؟ ہاں جی 2 سجدے. ایک آدمی کہا نہیں جی میں تو 4 سجدے کروں. کیوں جی؟ مزہ آتا ہے جی اللہ کے آگے سجدے کرنے میں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ تو کافر ہو جائے گا کہ نبی کے دین کا مخالف ہے. یہ کوئی لڑائی جھگڑے تو اللہ معاف کرے لوگوں نے بنا دیے ہیں. بس دعا کر اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ دین محمد مصطفیٰ سے ہٹ گیا، بس بٹڑی سے اتر گیا. اب ایک مسلمانوں کی بھیڑ ہے لیکن وہ میرے مدنی پاک کے زمانے والا اخلاص نہیں. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، اگر بادل ہوں تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں کافروں کی امداد میں ان پہ نصرت عطا فرما. شام کو سنتے ہیں فلاں جگہ کافروں نے اتنے مسلمان مار دیے. آخر کیا وجہ ہے؟ خدا کا کعبہ ہو، محمد مدنی کا روضہ پاک ہو، رمضان کا مہینہ ہو، 20 لاکھ بندہ کھڑا ہو مانگنے والا، اور پھر دعا نہ سنی جائے. وجہ کیا ہے کہ ہم نام لے رہے ہیں اسلام کا، ایک میلہ ہے، عمرہ ہے، رونق ہے. لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جی بڑا عاشق ہے مدینے کا، ہر سال جاتا ہے مدینے. نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ عاشق نماز پڑھ. اسے یہ بھی پتہ نہیں میں نے ہاتھ کہاں باندھنا، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے لبیک کب تک پڑھنی ہے، کہاں شروع کرنی ہے اور کہاں ختم کرنی ہے. اس سے یہ بالکل پتہ نہیں. آپ عمرے والوں سے پوچھ لیں گے بھی کب لبیک شروع کریں گے، کب ختم کریں گے، کوئی پتہ نہیں. کتنے لوگ ہیں آگے مسئلہ پوچھتے ہیں جی میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑا، گھر چلا گیا، کپڑے پہن لیے، دوسرے دن سر منڈایا کہ نہیں کا دکان نہیں کھلا ہوا تھا. جب ہمارا یہ حال ہو، ہمارے ہر گھر میں اللہ معاف کرے الا قلیل من عبادی الشکور، بہت گھرانے ہوں گے جن پہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ کون سا گھر ہے مجھے ایمان سے بتائیں جہاں فلم نہیں چلتی، سینما نہیں چلتا، جہاں تاش نہیں کھیلی جاتی، جہاں فوٹو نہیں بھرے ہوئے، جہاں منکرات نہیں ہیں، جہاں اللہ کے دین کے خلاف باتیں نہیں ہیں. سارے منکرات سے گھر بھرے ہوئے ہیں. تو رحمت کہاں سے آئے، کدھر آئے؟ کون جی نیچے اگر ایک گندا پانی کھڑا ہو، گندا پانی بالکل گندا ہے، بدبودار، اوپر سے پاک صاف بارش جو برسے اس میں مل جائے، وہ کیا ہو جائے گی؟
یہ اگر گلاس ہے اندر سے گندا ہے، ہم زمزم بھر لیں گے تو زمزم سے کیا ہو جائے گا؟ زمزم بھی پلید ہو جائے گا۔ اب ہمارے دلوں میں شرک ہے، بت پرستی ہے، بدعات ہیں، ہم مسلمان ہیں اور تصویروں کا پوجا ہوتا ہے کہ مرشد کی تصویر گھر میں لگی ہوئی ہے، روزانہ پھول ڈال رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمد مصطفیٰ ہیں اور قبروں پہ باقاعدہ پھولوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، امت محمد مصطفیٰ ہیں اور ہر وقت زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قبروں کا سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کی نظریں دے رہے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کو لے کے جن نکالنے کے لیے لوگوں کے پیروں کے دروازوں پہ ان کے گھروں میں جا کے نوجوان عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی عصمت دری ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں آنے والے آپ دیکھ لیں، آپ ابھی بالکل ٹھنڈے دل سے کہ ابھی طواف انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ دیکھیں گے لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کے ختم ہونے کے بعد وہی نماز شروع کر دیں گے، ان کو پتہ نہیں کہ ابھی طواف والے گزریں گے۔ کسی مسلمان کو یہ علم نہیں ہے کہ بھئی جب عشاء کی نماز ختم ہوگی تو پھر طواف فوراً شروع ہو جائے گا، تو وہاں کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہٹ جاؤ پیچھے، نہ خود گناہگار بنو نہ گزرنے والے کو خراب کرو۔ تم نے فرض پڑھ لی ہے الحمدللہ، پیچھے چلے جاؤ، کسی ستون کے اوٹ میں، کسی دیوار کی اوٹ میں سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہ تمہارے خیالات فاسد ہوں، نہ گزرنے والا گناہگار بنے، نہ تمہیں دھکے دینے پڑے۔ کتنے لوگ ہیں کہ سر سجدے میں ہوتا ہے گردن کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ بھی آپ دیکھ لیں گے عشاء میں اگلی صفیں خالی ہوں گی، لوگ پیچھے کھڑے رہیں، دوسرے کو کہے گا تم آگے جاؤ، تو تیرے پاؤں میں کو مہندی لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں دین اسلام کی تڑپ نہیں، جذبہ نہیں ہے، اتباع سنت کا جذبہ نہیں۔ اور صحابہ کیوں کامیاب ہوئے کہ حضور کی زبان مبارک سے جمعہ کے دن اتفاق سے کسی بات پہ نکلا کے بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی وہ جوتیوں کی جگہ میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اب نماز ختم ہوئی، حضور نے بلایا عبداللہ بن مسعود، تم اتنی دور جوتی والی جگہ پہ بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا تھا بیٹھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے تمہیں تھوڑا کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ تو اتفاق سے ایک جملہ تھا کسی دوسرے کے لیے، انہوں نے کہا حضور آپ نے کسی کے لیے کہا ہو، جب میں نے سن لیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر کھڑا میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ ہے اتباع سنت رسول اللہ کہ حضور کا حکم ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حکم ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، حکم ہے سجدہ کرو کرو، حکم ہے نہ کرو نہ کرو، حکم ہے رکن یمانی پہ ہاتھ لگاؤ لگاؤ، دو کونوں کو نہ لگاؤ نہ لگاؤ، بس کیوں ہمیں پتھر کی عبادت تو نہیں کرنی، ہم نے تو اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں مدنی نے ہاتھ لگا دیا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، جہاں میرے باغ نبی نے ہونٹ لگا دیے وہاں بوسہ دینا سنت ہے، اور جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں ہاتھ نہ لگانا سنت ہے۔ یعنی وہاں ہاتھ لگانے کا ثواب ملے گا، یہاں نہ لگانے کا ثواب ملے گا، بات سمجھو کہ ہم نے اتباع کرنی ہے، غلامی کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ورنہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ کونے بھی اللہ کے گھر کے، ان سے کوئی جھگڑا ہے؟ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا حجر اسود کو، بوسہ دینا سنت۔ حضور نے سارے کعبے میں اور کسی جگہ بوسہ نہیں دیا، اور کسی جگہ بوسہ نہ دینا سنت۔ اتباع تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حج پڑھ کے تشریف لا رہے تھے، عرفات سے واپس آ رہے تھے، مزدلفہ ابھی نہیں پہنچے تھے، ایک جگہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی کو روک دیا اور لوٹا لے کے پانی کا تھوڑی دور چلے گئے، جیسے آدمی اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، وہاں جا کے بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے اٹھ کے واپس آ گئے۔ خادم نے پوچھا، اس نے کہا حضرت کوئی تکلیف تھی؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے اونٹنی بھی روکی، اترے بھی، لوٹا بھی لے گئے، وہاں جا کے آپ تو ویسے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے واپس آ گئے۔
انہوں نے کہا مجھے پیشاب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس جگہ میرا مدنی اترا تھا، میں نے سنت کی اتباع کر اسی جگہ میرے پاک نبی اترے تھے، اسی طرح ضرورت کے لیے تشریف لے گئے تھے، مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں حضور کی اتباع کیسے نہ کروں؟ اور ہم لوگوں نے اپنے سارا دین بدل دیا ہے، آذان بدل دی، جمعہ بدل دیا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے خیراتیں بدل دی، ہم نے دعائیں بدل دی، عبادات کے طریقے بدل دیے، قوم کو صرف دنوں پہ لگا دیا کہ یہ 4-5 دن ہے، ڈے منا لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، بس اس کے بعد اور کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس حضور کے ہم غلام ہیں جی، سبحان اللہ۔ اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ترقی اور معراج نہ ہو تو بس قوالی سن لو، بس سارے درجے بلند ہو جائے۔ قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتے، قوالی سننے سے درجے بلند ہو جاتے۔ روافض نے ہمیں میراث اپنا ذاکروں کے مرثیے سنا سنا کے قوم کو میراثی کر دیا، ان کے مقابلے میں ہمارے حضرات نے مجرے اور حجرے اور قوالیاں اور گانے سنوا سنوا کے قوم کو موسیقی عبادت بن گئی۔ اب کھلا اخباروں میں بیان آتا ہے کہ ہم موسیقی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے آگے رونے کے سوا تو میرے بس میں تو کچھ ہے نہیں۔ یہی ایک بات ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیں تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں توحید نہیں پہنچی، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں سنت اور بدعت کا فرق سمجھ نہیں آیا۔ باقی تو تمہاری بھائی مرضی ہے، تم مانو نہ مانو۔ پہلے کون مولویوں کی مانتا ہے کہ اب تم ہماری مان لو گے؟ عادت جو بن چکی ہے اس کو تو اللہ چھڑائے، ورنہ ایک عادت ہے بن چکی ہے، کئی لوگ ہیں ملتزم پہ کھڑے ہوتے ہیں، ملتزم پہ خدا کے کعبے میں، اور وہی کھڑے کھڑے کہہ رہے تھے یا غوث اعظم یا مرشد تیری بڑی مہربانی، یعنی خدا کے دروازے پہ کھڑا مانگ غوث اعظم، پیران پیر سے رہا۔ وہ اللہ کے بندے کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے جب کربلا سامنے آئے گی تو یوں پھر جاتے ہیں، کعبے کو پشت ہو جائے تو ہو جائے، لیکن حضرت کے حسین کے روزے کو نہ ہو کہ نزدیک کعبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہمارا رخ پھر جائے، گردن پھر جائے، سجا پھر جائے تو یہ کیا طواف ہوا؟ طواف کا تو نام یہ ہے کہ اسی ادب سے چلو، احترام سے چلو، تیری نظر نیچے ہو، کسی بہن پہ کسی بیٹی پہ نظر نہ پڑے، اتفاق سے پڑ جائے، زمین میں گڑ جائے، تیری زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تیری زبان پہ ہو، نظر زمین پہ گری ہو، اور دل میں یہ خشیت ہو اور عظمت ہو اور وہ تصور ہو کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نے ایسے مقام پہ آج چلنا نصیب کیا جہاں میرا محمد چلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں انبیاء چلے تھے، یہاں صحابہ چلے تھے، میرے جیسا گناہگار آج اسی جگہ پھر رہا۔ مولا یہ تیرا کرم ہے۔ اور جب سارے 7 چکر ختم ہو جائیں تو پھر ملتزم پہ آ جاؤ، مقام ابراہیم پہ آ جاؤ، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کے آگے فریاد کرو، مولا میں نے سارے 7 چکر لگا کے دیکھ لیا، زمینوں پہ بھی نظر ڈالی، آسمانوں پہ بھی نظر ڈالی، 7 زمینیں 7 آسمان دیکھ ڈالے، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اب تو میری فریاد سن لے کہ تیرے دروازے سے بھی خالی جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ اگر تجھ سے بھی نہ ملے، اگر تمہارے دروازے سے بھی بھیک نہ ملے، اگر تیرے دروازے پہ بھی ہم آگے اسی طرح خالی دامن لے کے لوٹ جائیں تو پھر تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر ہم کہاں جائیں؟ اس لیے اب یاد رکھ لیں، کوئی کسی عالم سے، مولوی سے، کسی جماعت سے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تبلیغ والا ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلان ہے، بالکل جھگڑوں میں نہ پڑے، جو وہ کام کرے ٹھنڈے دل سے اس سے نہ پوچھے، ممکن ہے وہ مولوی لڑ پڑے، کسی اور آدمی سے پوچھنے حضرت یہ جو اس مسجد میں ہو رہا ہے قرآن حدیث میں ہے؟ اگر حضور پاک نے صحابہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو بھئی پھر یہ بدعت ہے، پھر چلو میں ان کو روک نہیں سکتا تو کم از کم بدعت میں شریک تو نہ ہو جاؤ، اگر مجھے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم بدعت والوں کو میں اور عزت تو نہ دوں نا، احترام تو نہ دوں۔
یہ تو نہ ہو کہ میرا پیسہ، میرا صدقہ، میری خیرات انہی اداروں میں لگے جہاں شرک اور بدعت کے گڑھ پیدا ہوں۔ پھر کم از کم میں اپنا سلسلہ، اپنا تعلق، اپنی عقیدت، اپنی نماز، اپنی محبت وہاں تو رکھوں جہاں اللہ کا دین صحیح بیان کیا جاتا ہو۔ صرف یہ دو باتیں دیکھ لیا کرو، کسی سے لڑے نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فساد نہ کرو، بڑے محبت سے پیار سے پوچھ لیا کہ جی آپ نے آج جو یہ عمل فرمایا ہے حضور نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، تابعین نے کیا ہے، وہ کہے کیا ہے تو کہو جی مہربانی کریں ذرا وہ کتاب دکھا دیں، ایک مولوی مکی وہاں بھی ہے نہیں مانتا، میں اس کو جا کے دکھاؤں گا۔ میرا نام لے لیا کرو تاکہ کوئی گالی شالی دے تو چلو مجھے دے، تم بچ جاؤ۔ کیوں ہم تو اب عادی ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو نجات کا رستہ یہی سمجھا ہے کہ مولا تیری توحید کے لیے ہمیں وہ پیغمبر کی سنت والا مرتبہ تو نہ ملا، چلو لوگ گالیاں دیں، کچھ نہ کچھ تو سنت ادا ہو جائے۔ مرتبے تو ان کو ملے جو شان والے تھے، جو عظمت والے تھے، اس لیے بس ان دو باتوں کو یاد رکھ لو۔ سیدنا ابراہیم کا ذکر کیوں آیا کہ میرا مدنی کس کی اولاد ہے؟ سیدنا ابراہیم کی۔ اور سیدنا ابراہیم کا ذکر قرآن بار بار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے کعبے کا مجاور کس کو بنایا؟ ابراہیم کو۔ کیوں؟ اللہ جانتے تھے کہ بتوں کے توڑنے والا ہے، میرے کعبے کی بھی یہی حفاظت کرے گا، یہ شرک مٹانے والا ہے، یہ بتوں کو توڑنے والا ہے، یہ ستارہ پوجنے والی قوم سے ٹکرانے والا ہے، اور یہ میری توحید کے لیے بادشاہ وقت سے بھی نہیں گھبرایا، ساری دنیا سے ٹکرا گیا، اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم دنیا میں بھی میرا کعبہ تم بناؤ، آسمانوں میں بھی میں تجھے بیت المعمور کے ساتھ بٹھاؤں گا، وہاں بھی تم میرے کعبے کے ساتھ بیٹھو، اور تیری ذریت میں ایک نبی پیدا کروں گا محمد الرسول اللہ، جس کی شان یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ باقی رہ گئی میرے بھائی چپنی چوڑی باتیں تو پھر یہودیوں کے پاس بھی بڑی ہیں، نصرانیوں کے پاس بھی بڑی ہیں، باتیں تو ہندوؤں کے پاس بھی بڑی ہیں، باتیں تو جوگیوں کے پاس بھی بڑی ہیں، یہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں 5 روپے دے کے ہاتھ دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی 2 گھنٹے، اس کے بعد چلے جاؤ، تمہیں 1 منٹ میں ایسا چکر دے تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ تو بھائی سب کچھ جانتا ہے، سارا حال تمہیں سنا دے، کہے گا تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اتنی پیسے دے دو طویل لکھوں گا تارا گردش سے نکل جائے گا۔ اس بدبخت کا اپنا تارا کبھی نہیں نکلا، 5 روپے بھیک مانگنے کے لیے سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی تم اپنے تارے کو تو نکال لو بدبختی سے کبھی، پھر ہمارا بعد میں نکال لینا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، گاڑی میں سفر کر رہا تھا پرانا، اب تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی زمانہ بیت گیا، تو ایک آدمی جناب بڑا اسی لچھے دار تقریر کر رہا، پتہ نہیں شیر دل گولیاں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، چھوٹا سا تھا میں، تو یہ گولیاں ہیں اور آدمی کھاتا ہے تو بس جناب شیر کی طرح قوت آ جاتی ہے اور طاقت آ جاتی ہے، اور وہ خود ایسے ہو۔ میں جناب آرام سے جب میرے قریب آیا میں نے کہا تم خود کیوں نہیں کھاتے بدبخت؟ یہ ہمیں تو تم شیر بنا رہے ہو، تم جو لومڑی کی طرح کھڑے ہو، ابھی میں چھوٹا بچہ ہوں تمہیں دھکا دوں گاڑی سے باہر جا پڑو، تم یہ کیوں نہیں کھاتے گولیاں؟ پہلے جان چھوٹی جناب، وہ کسی ڈبے نے ایک نے بھی نہیں لی، اور جان جو وہ جناب مجھے بددعائیں کرتا ہوا نکل گیا ہوگا بیچارہ، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے میرے گلے میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو سرما بیچنے والا خود اندھا ہوگا، کہے گا سرما پہنو تمہاری نظر کبھی خراب نہیں ہوتی، اس کی نظر تو دیکھ لو اپنی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو جو سنت کا دشمن ہوگا اس کے پاس نہ قرآن ہوگا نہ حدیث ہوگی۔ جب تقریر ہوگی یاد رکھنا کیا کہے گا، بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کہاں ہے حدیث؟ راوی آواز دیتا ہے، پتہ نہیں دریائے راوی سے، دریائے جہلم سے، کہاں سے آواز دیتا ہے، کبھی نہیں کہے گا کہ قال رسول اللہ، کبھی حوالہ نہیں دے گا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، راوی ابی ہریرہ ہے یا ابن عباس ہیں یا بی بی عائشہ ہیں یا قرآن کی یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ فلاں فلاں مفسر نے، ابن عباس، مجاہد، ضحاک، قتادہ، سدئی نے یہ کیا ہے، نہ کہے گا بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں۔ کون اللہ والے؟ نہ اس کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے۔
ساری کتابیں ان کی پڑھ، بی بی کی کہانی ہے. کون بی بی بابا؟ ابھی بھی عائشہ سے کوئی بڑی بی بی نکل آئی اور بی بی خدیجہ سے بھی کیوں اور بڑی بی بی نکل سکتی ہے دنیا میں؟ ہمارا تو ایمان ہے، چاہے تم وہاں بھی کہو چاہے کچھ کہو، ساری دنیا کی عورتیں اگر ایک طرف ہوں تو میرے محمد مدنی کی بیویوں کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. کو حضور کی صحبت ملی ہو ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور جن کو قرآن کہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن کہے میرے مدنی کی بیوی ہو تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. شان نرالا، تمہارے بستر پہ لیٹے لیٹے میرا جبریل آتا ہے. تمہارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہارے گھر میں میرا محمد ہے. بستروں پہ محمد کی راتیں گزری ہیں، ان کے ایمان پہ بحثیں کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی مسئلے سمجھ نہیں آتے. تم صرف زیارت کر لو تو حاجی بن جاتے ہو، ماشاءاللہ تمہارے بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں. اور جن کی گود میں محمد نے سر رکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے بستر پہ نبی لیٹا ہو، اور جس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے لحاف میں بیٹھے بیٹھے جبریل اترا ہو، اور جس کے گھرانے میں آ کے جبریل دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اذن مانگتا ہو محمد مصطفیٰ مجھے اذن ہے اندر آنے کا، ان کے ایمان میں بحثیں کرتے ہو کہ نبی کی بیویاں پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے میرا بھائی کہ آج جو بندے صحیح سنت رسول پہ چلنے والے ہیں وہ وہابی بن گئے، اور جو بدعت کرنے والے ہیں وہ اہل سنت بن گئے. خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد. جو چاہے تیرا حسن کرش بساز کرے، تمہاری مرضی ہے دن کو رات بنا دو رات کو دن بنا دو، تمہاری مرضی والی بات ہے. ورنہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ الف سے لے کر یہ تک جن کے عمل میں سنت ملے سمجھو اہل سنت، جن کے عمل میں صحابہ ملے سمجھو والجماعت. اگر صحابہ نہ ملے جماعت سے خارج، سنت نہ ملے محمد کے دین سے خارج. ایک سیدھی سی بات ہے. کون سا مشکل مسئلہ ہے ابھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں مولوی لڑاتا ہے؟ کیوں مولوی کیوں لڑاتا ہے؟ بکرے تم لڑاتے ہو، مرغے تم لڑاتے ہو، بٹیرے تم لڑاتے ہو، ریچھ کتے تم لڑاتے ہو، تو بندوق مولوی لڑاتے؟ مولوی نہیں لڑاتا، تم مولویوں کو لڑاتے ہو. مولوی کا کام ہدایت دینا ہے. ایک موٹی سی بات دیکھ لو کہ الف سے اذان سے لے کر سلام تک جن کی اذان میں، نماز میں، روزے میں، طواف میں، حج میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں اتباع سنت ملے اہل سنت، صحابہ کی جھلک ملے والجماعت، صحابہ کا منکر ہے تو والجماعت سے خارج ہے. اگر سنت نہیں ہے تو اہل سنت سے خارج ہے، اور قرآن نہیں ہے تو پھر دین اسلام سے بھی خارج ہے، کیونکہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں مل رہی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا تم سید ہو، تم مکی ہو، تم قرشی ہو، تم مدنی ہو. وہاں تو ایک بات پوچھی جائے گی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کس کے عمل اچھے ہیں. اگر بلال کے عمل اچھے ہیں تو وہ جنت میں ہے، ابو جہل کے عمل بھیڑے ہیں تو وہ جہنم کا سردار ہے. سیدھی سی بات. یہ دو باتیں یاد رکھ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہو. اللہ سے دعا بھی کیا کرو. ایک بات یاد رکھو، جب تمہیں مکہ مدینہ نصیب ہو یا تمہارے اور رشتہ دار آئیں انہیں ایک نصیحت کیا کرو کہ جب مکے میں جاؤ رات کو دن کو اکیلے جب کوئی نہ ہو اللہ کے دروازے پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سچے دل سے توبہ کر کے کہو میرا مولا اسی مکے میں قرآن اترا، اسی مکے میں تیرا مدنی محمد پیدا ہوا، ہمیں مہربانی کر جیسے کعبہ دکھایا اسی طرح سچا عقیدہ بھی دکھا دے. بس دل سے دعا کر، مانگنا تیرا کام ہے. دیکھ سینہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا، دیکھ اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تم مانگنے والے مانگو نا تو ماں ہی دودھ نہیں پلاتی، بابا بچہ روتا ہے تو سینے سے لگاتی ہے نا.
تو مانگنے والے تو بنو، ہدایت مولوی نہیں دے سکتا. مولوی بیچارے کا کام ہے دین کی بات سنانا، باقی ہدایت پہ پہنچانا یہ میرے اللہ کے ہاتھ، دلوں کا پھیرنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ایمان سے دیکھے. ایک دفعہ میں حرم سے نکلا تو یہ اپنا راستے میں بازار سے کچھ تھوڑی دور جا کر مدرسہ سولتیا سے کچھ پہلے ایک بالکل بوڑھا آدمی، بالکل سفید ریش اور عمر میرے اندازے کے مطابق یعنی 90 کے قریب ہوگی، لکڑی پہ کھڑا ہے. میں قریب گزرا تو مجھے زور سے بلایا اور بے ساختہ مجھے لپٹ گیا اور جناب چوم رہا ہے اور گلے سے لگا رہا ہے اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری ایک تمنا ہے، سفید داڑھی کا اللہ بھی حیا کرتا ہے، آپ نے تقریر میں کہا ہے، مجھے بات یاد ہے، میری چائے پی لیں. میں نے کہا بھئی اب کون انکار کرے اس بزرگ کا جی اتنا محبت سے کہے. میں نے کہا چلو جی پلاؤ. بیچارہ ہوٹل میں لے گیا، حاجی غریب مسافر، اس کا گھر تھوڑا تھا کہیں سے مجھے چائے پلاتا غریب، وہ کہیں سے جا کے بیچارہ 1 ریال 2 ریال کی چائے لے آیا. میں نے کہا اچھا بابا تمہاری بہت مہربانی. اس نے کہا مہربانی کیا ہے، میرے سفید داڑھی ہو گئی قبروں پہ سجدے کرتے کرتے، شکر ہے کہ تو نے مجھے تقریر سنائی، میں نے توبہ کی، میں ایمان پہ تو مروں گا نا، میں تو 70 سال سے قبروں کا مجاور ہوں، میں تو خود قبروں پہ سجدے کر رہا ہوں، کروا رہا ہوں، اور آج اللہ کے گھر میں آ کے مجھے توحید کا سبق ملا ہے. میں تو اس محبت میں چائے پلا رہا ہوں کہ اللہ نے میں نے کہا میرا اس میں کیا ہے، میرے مدنی پاک کی دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. لہذا کسی مولوی کی پرواہ نہ کرو، خدا کے دروازے پہ 2 رکعت پڑھ لو، مدینے منورہ جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے سجدے میں گر کے کہو مولا تو نے مکہ مدینہ دکھایا ہے تو ہمیں مدینے والے نبی کا سچا دین بھی سمجھا دے، ہمیں جھگڑوں سے نکال دے، ہمیں فتنوں سے بچا لے، ہمیں کفر و شرک کے گڑھوں سے نکال لے. جو تیرے پاس سچا دین ہے، قبول ہے جو رستہ، اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. مانگنا تیرا کام ہے، ہدایت دینا پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مسئلہ نہیں. وہ چاہے تو بھٹکے ہوں کو ہدایت دے دیں، وہ چاہے تو ہمیں گمراہ کر دیں. اس لیے قرآن کہتا ہے دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے مولا پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد کہ تیرا کعبہ دیکھا، مدینہ دیکھا، مکہ دیکھا، واپس جا کے پھر اگر ہم قبروں پہ سجدے کریں، قبروں کے طواف کریں، قبروں کو چومیں تو مطلب کیا ہوا کہ پھر ہم ہدایت سے بھٹک گئے. اللہ کے نبی کیوں آئے تھے؟ وَاتَّبِعْ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے تیری طرف وحی کی کہ میرے ابراہیم کے طریقے پہ چل. اور ابراہیم کون ہے؟ حنیفن. حنیفن کا کیا معنی؟ اے مائلن، ساری دنیا کو چھوڑ کے رب سے جڑنے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف. اسی لیے قرآن کہتا ہے بار بار انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، نصرانی کہتے ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، کیونکہ ہر باطل کہتا ہے میں سچا ہوں. جیسے آج بدعت والا بھی کہتا ہے کہ ہمارا سنتوں پہ چلنے کا طریقہ ہے، مشرک بھی کہتا ہے ہم موحد ہیں. اگر ہندو سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے 35 کروڑ دیوتے کو پوجنے کے بعد وہ کہتا ہے میں بھی توحید کا قائل ہوں. سکھوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمارے گرو تو خود مکے میں گئے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہر عمل پہ نظر ڈالو. ان یکون خالصا، عمل خالص ہو، وان یکون ثوابا، ثوابا کا کیا معنی؟ موافقا رسول اللہ.
اگر تیرا عمل سنت کے مطابق ہے پھر چھوٹا عمل نہ سمجھ. اب دیکھو لکڑی کا مسواک ہے، مسواک کرنا کتنا مشکل معمولی سی بات ہے. چہرہ بھی اپنا ٹھیک ہوتا ہے، منہ بھی اپنا صاف ہوتا ہے، لیکن اس ایک سنت پہ عمل کرنے کے کتابوں میں روایات میں موجود ہے کہ 70 فائدہ پہنچتا ہے، اور ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کی سنت پہ عمل کرنے والے کا خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا. ایک سنت پہ عمل کر مسلمان. افسوس ہے، بدقسمتی ہے، ہم توحید بھی بھول گئے، سنت رسول کو بھی چھوڑ گئے، بدعت کو ہم نے سنت بنا دیا ہے، اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ہر مولوی نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں، اور دشمن کافر ہمیں مٹانے پہ تلا ہے، ہم اندر ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگے ہوئے. اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ یعنی خالص، وَهُوَ مُحْسِنٌ كَمَنْ أَيْ مُتَّبِعٌ لِشَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ. اور اس کے بعد شریعت رسول کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّخَذَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قول إبراهيم الذي وفاه. اب جناب فرماتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کی پیروی کرو. کیوں؟ کہ ابراہیم میرا محبوب، میرا خلیل، امام یقتدی بہ، اس کی اتباع کرو، کیونکہ اس نے اتنی اللہ کی توحید پہ قربانی دی کہ مقام خلت پہ پہنچ گیا، اللہ کا خلیل بن گیا. اللہ کی توحید کے لیے جس نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، باپ چھوڑا، پوری بادشاہ کی قوت سے ٹکرایا، آگ میں ڈالے گئے، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، بچوں پہ چھریاں چلانے پڑی. اس لیے قرآن جس کے بارے میں خود کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. میرا ابراہیم تو وہ ہے جس نے جو وعدہ کیا، جو ہم نے حکم دیا، پورا کر دکھایا. اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق. اگر کسی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہیں کہا، بلکہ یا مقلب القلوب یا اللہم انک عفو کی دعا کرتا رہا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل اعلیٰ یہ ہے کہ میرے پاک نبی کا حکم ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد دعا کر سکتے ہو. فرق اتنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفل نماز ہے تو اس کے سجدے میں اور دعائیں کرو حدیث کے مطابق، اور اگر فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ کر دو، یعنی 3 کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لو، 7 کے بجائے 11 دفعہ پڑھ لو، تاکہ جتنی تسبیح زیادہ کرو گے. ایک حدیث ہے میرے پاک رسول پاک کی کہ جو آدمی جس کو اللہ کا ذکر روک لے دعا مانگنے سے، اللہ فرماتے آتے تو افضل ما آت السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا فرما دوں. اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے، یاد رکھو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. آپ نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے، بس اب آپ کی مرضی ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو، نفلی عبادت ہے، اس لیے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. چاہے شوال ہو زکات ہو، کوئی آدمی ذی الحج میں بھی مکے میں رہے لیکن حج نہ کرے، پہلے کیا ہوا ہے، گناہگار نہیں ہے. کیونکہ جب زندگی میں فرض ایک دفعہ ہے، ایک دفعہ ادا ہو گیا تو اب ہے عبادت نفلی. نفلی عبادت کرو گے اللہ اجر دیں گے، نہیں کرو گے تو گناہ کوئی نہیں. عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں تو کیا 2 رکعت یہاں پڑھ سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مغرب کے بعد پڑھیں، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حد حرم میں، یعنی حرم میں مسجد الحرام میں
عصر کے بعد فجر کے بعد ہر وقت جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کرے تو طواف اکٹھے کر لے اور ایک ہی دفعہ مغرب کے بعد ادا کر لے, اور فجر کو کرے تو سورج نکلنے کے بعد ادا کرے. دلائل کے اعتبار سے دونوں کے پاس احادیث موجود ہیں. اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وطر پڑھنے کا طریقہ جو 3 رکعتیں وطر پڑھتے ہیں حنفی حضرات, وہ بھی حدیث کے مطابق موجود ہے, اور جو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث میں موجود ہے. سنن النسائی کا قیام اللیل کا باب کھول لیں تو ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. جیسے بھی کوئی پڑھ رہا ہے, اتفاق سمجھو, مجھے کمزور سمجھو یا حقیر سمجھو, میں کم از کم ان مولویوں میں نہیں جو لوگوں کے ان مسئلوں میں لڑائیں. میں تو ان لوگوں میں ہوں, کہتا ہوں سارے مولوی اس کے خدمت میں جاؤ جو نماز نہیں پڑھتا. جو پڑھ رہا ہے شکر ہے اللہ کا, اللہ تبارک و تعالی سب کی قبول فرمائیں گے. اگر حدیث کے مطابق ہے, ایک اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے, ایک اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے. میرے اللہ کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ حضور نے جو بھی عمل کیا اللہ نے جماعت قیامت تک پیدا کر دی, حضور کے عمل پہ عمل کرتی رہے گی. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. میں تو اس دور میں جو مولوی امت کو لڑائے, میرے نظروں میں وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ وقت لڑانے کا نہیں, یہ وقت امت لڑنے کا ہے. خدا کے لیے امت میں اتحاد پیدا کریں. یہ فروعی مسائل ہیں, کوئی اصول دین نہیں ہیں کہ جن کے اختلاف سے اللہ معاف کرے کفر و اسلام کا. آج دنیا شرک میں پڑ رہی ہے, دنیا اسلام سے نکل رہی ہے, دنیا کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے. دنیا دین محمد عربی سے اتنی باغی ہو گئی ہے کہ تمہارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا جو ہے وحشی سزائیں ہیں. تمہارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ جب تک سود نہ ہو ملک نہیں چل سکتے. وہ پہلے ان کو دین سمجھاؤ جو پوری دنیا گمراہی میں جا رہی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 10 دنیا میں ملیں گے, 70 آخرت میں ملیں گے. اللہ چاہے تو دنیا میں بھی 70 دے دے, 700 دے دے, 1 لاکھ دے دے. یہ کوئی پابندی ہے؟ اللہ کی رحمت پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. بیت اللہ میں 2 نفل پڑھو یا حدود حرم میں, سب مسجد الحرام میں اللہ لاکھ کا ثواب دیں گے انشاءاللہ. لیکن جب کعبہ قریب ہو تو ثواب اور بڑھتا جائے گا. ایک ہوتی ہے قربانی جو آدمی صاحب نصاب اپنے ملک میں کرتے ہیں ہر سال, وہ ہے قربانی. وہ تو ہر جگہ جائز ہے. ایک ہے اگر حج تمتع کرے یا حج قران کرے تو اس حج کی جو بکری ہے وہ صرف حرم میں ادا ہو سکتی ہے اور کسی ملک میں ادا نہیں ہو سکتی. اگر غریب ہے کوئی مشکل نہیں, 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے, 7 روزے گھر جا کے رکھ لے, بکری نہ کرے. ہمارے 7 ساتھیوں نے عمرہ کیا مل کر, جب عمرے سے فارغ ہوئے تو ایک دوسرے کا سر مونڈ لیا, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں. اپنے سر پہ خود بھی اس طرح پھیرے تو جائز ہے, اور دونوں ساتھی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر لیں تب بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طواف بھی کر چکے ہوں, صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں. اگر کسی کا صفا باقی ہے تو پھر نہیں کر سکتا ہوں, کہ جب دونوں عمل کر چکے ہوں, اب احرام سے ہم نے نکلنا ہے باہر, تو چاہے ہم خود نکل جائیں یا ایک دوسرے کے سر کے بال کاٹ کے نکال لیں, وہ کوئی منع نہیں. ایک آدمی نے ابھی سر نہیں منڈوایا تھا کہ شلوار پہن لی, پھر ہم نے اسے کہا کہ بھی شلوار اتارو, احرام باندھو, پہلے سر منڈاؤ, تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہو گیا, آپ نے اچھا کیا. اگر ایسے غلطی ہو جائے تو فوراً کپڑے اتار کے احرام باندھ کے پھر حل کرائے, کیونکہ جب تک حلق نہ کروائے احرام سے نہیں نکل سکتا. تو ایک ہی مسئلہ ہے جو 100 دفعہ میں کہہ چکا ہوں, لازم النکاح بموافقت ولی الامر لان لا نکاح الا بولی. نماز جنازہ میں تکبیر پر ہاتھ اٹھانا احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے, باقی حنابلہ کے نزدیک سنت ہے. اگر حج کر چکے ہیں تو دوبارہ کوئی حج واجب نہیں ہوتا, کوئی فرض نہیں ہوتا, شوال میں چلے جائیں. جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو بھی اجازت ملے تو قانون کے مطابق رہیں, ورنہ نظام کی مخالفت نہ کریں.
میں قرضہ لے کر اپنے والدین کو حج کروا سکتا ہوں، کوئی ضروری نہیں. اگر والدین غریب ہیں ان پہ حج فرض نہیں ہے. تمہیں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ قرضہ اٹھاؤ اور والدین کو حج کراؤ. اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ کہیں گے یار بڑا نالائق بیٹا ہے، وہاں نوکری بھی کرتا رہا، والدین کو حج بھی نہیں کرایا. بھائی یہی تو ہم الٹے کام کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں نا. اللہ نے فرض نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پر، امیر پر، غنی پر. لوگ مکے میں ہیں رمضان المبارک سے، اب حج کریں گے انشاءاللہ اگر، تو ان کا حج افراد ہوگا. ان کے لیے حج کی بکری رکھنا ضروری ہی نہیں، معاف ہے. پیسے ہوں تو رکھیں، نہ ہو تو نہ رکھیں. تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اگر غریب ہے نہ رکھیں. وہی ایک ہی مسئلہ ہے جو روز ہو جاتا ہے. پاکستان سے بغیر احرام باندھے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، اپنے عزیز کے ساتھ جدہ قیام کرتا ہے، دوسرے دن مدینہ منورہ جاتا ہے، لیکن نہیں جا سکا، پھر مکے آ گیا، پھر کوئی جرمانہ نہیں. میرا یہاں رہتا ہوں، میرا اس سال حج کا بھی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر میں مدینہ منورہ جاؤں تو پھر عمرہ ضرور کرو، واپسی پہ میقات ہے. حج کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، تمہاری مرضی. عبد المعبود صاحب انا للہ و انا الیہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. وہی مسئلہ ہے جی جو ہو چکا. کہتے ہیں جی ہمارے لوگ کچھ کپڑے لے آتے ہیں کفن کے اور یہاں زمزم سے دھوتے ہیں اور لے جاتے ہیں. اگر اسی طرح یار مردے بخشے جاتے تو ہم تو ہر سال 2 4 5 تھان بھیج دیتے. ہماری برادری کا تو پھر کوئی بھی نہ پکڑا جاتا نا، جان تو چھوٹ جاتی. 2 تھان تو بندہ لے لیتا ہے نا. چلو مولوی اپنے پیسے سے نہ لے تو چندہ شندہ کر کے بھی لے لیتا ہے. اپنے پیسے تو خیر مولوی اور پیر نہیں لیتا، مجھے یقین ہے، مجھے تسلی ہے مولوی اور پیر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ساری دنیا کمائے اور وہ بیٹھ کے کھائیں. یہ پتہ قیامت میں لگے گا جو ہم نے کھایا ہے حلال بھی ہے کہ نہیں. یہ جب ہم قبر جائیں گے نا، قبر بڑی تنگ ہے، بس دعا کر اللہ پاک اپنی رحمتیں فرما دے. تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، ہم مولوی ٹھیک ہو جائے نا تو کام سیدھا ہو جائے گا. سچی بات ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سے میں نے کبھی الحمدللہ چندہ بھی نہیں مانگا، پیسہ بھی نہیں مانگا، اور اللہ آگے بھی مجھے محتاج نہ کرے اور قیامت تک کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے. اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے. تم ہمارے لیے دعا کیا کرو دل سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر یہ مولوی اور پیر ٹھیک ہو گئے، دیکھو نا انجن صحیح چلے گا تو گاڑی بھی چلے گی، پٹڑی پہ ڈبے بھی چلیں گے. انجن ہی گر گیا تو ڈبے کیا کریں گے؟ ڈبے تو اڑ جائیں گے. اس لیے بہرحال جو ہے نا جی، آپ یہ کفن دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں نے بدعت ہے گھڑی ہے. حضور نے رفع یدین بھی فرمایا ہے اور نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں. یہ وہی ایک ہی مسئلہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے. میرا بھائی ملازمت بھی آیا انڈیا سے، جدے سے احرام بغیر احرام کے. اگر حنفی مسلک پر ہے تو عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. باقی ائمہ فرماتے ہیں چونکہ نوکری کے لیے آیا ہے، اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر پہلے حج کیا پھر عمرہ کیا، عید کے بعد عمرہ کیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر حرام جانور فصل کو نقصان پہنچائے تو اس کو مارنا جائز ہے، بالکل مارنا جائز ہے. جو چیز موذی ہے، یہ حکم ہے کہ جو موذی چیزیں ہیں، موذی مانا ایذا دینے والی، وہ چاہے بندے کو ایذا دیں یا چاہے بندے کا فصل برباد کر دیں، تو ان کا مارنا بالکل جائز ہے. بالکل مارے. یہ ہوتا ہے نا یہ بعض علاقوں میں خنزیر آتے ہیں، فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتے ہیں. بعض ایسے خبیث جانور ہیں، آگے فصل کھڑی ہے مسلمانوں کی تباہ کر دیتے ہیں. ایسے جانوروں کو مارنا جائز ہے، بالکل ضرور ماریں. سفر کے دوران میں فرض کے علاوہ سنتیں پڑھنا اللہ نے معاف کی ہے. فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں نفل معاف ہو گئے. لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو اس کی مرضی ہے. ویسے معاف ہے، اللہ نے رعایت دی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھائیں. سفر میں 2 نمازیں اکٹھی جو پڑھتے ہیں، یعنی ظہر عصر ملا کر اور مغرب عشاء ملا کر، بس سب کے نزدیک جائز ہیں. لیکن صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو دیر کر کے پڑھے اور عصر کو جلدی پڑھ لے، مغرب میں دیر کرے اور عشاء کو جلدی پڑھ لے.
جمع کے تو وہ بھی قائل ہیں، اور باقی سب ائمہ کے نزدیک بھی جمع جائز ہے. ان کے نزدیک بہرحال دیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی ظہر کے وقت میں دونوں پڑھ لے، پھر مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی ظہر کو لیٹ کرے تاکہ ظہر آخر وقت میں پڑھ لے اور عصر جو ہے وہ اول وقت میں پڑھ لے. بہرحال جو آپ نے زمین خریدی تھی 10,000 میں 19 میں 10 دے دیے، 9 باقی تھے، بندہ مر گیا، رشتہ دار بدل گئے، بگڑ گئے، اب فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے تو 9,000 تو اس کا آپ کے ذمہ ہے ہی ہے نا. یہ تو مقدمے پہ خرچ اوروں نے کرایا ہے، اس نے تو نہیں کرایا جس بیچارے نے زمین بیچی تھی، اس کا تو کوئی قصور نہیں. ہم خدام میں آئے ہیں، اگر آپ مدینے جائیں گے میرے بھائی تو پھر احرام باندھ کے آنا ہوگا، عمرہ بھی کرنا ہوگا، پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، اور بکری دینی ہوگی نہ ہو تو 3 روزے رکھ لینا. مشکل کیا ہے بھائی؟ اگر بغیر عمرے کے جو ہم طواف کریں اس کے بعد بھی ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہیں، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو یا عمرے کا طواف نہ ہو، یعنی جب بھی طواف کریں اس کے بعد 2 رکعت ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب سمجھتے ہیں کہ واجب الطواف ہے. باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہے، یعنی باقی ائمہ کے نزدیک اگر کوئی نہ پڑھے تو تب بھی طواف ہو جائے گا، لیکن امام صاحب کے نزدیک چونکہ واجب ہے وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو بعد میں بھی اس کو پڑھنے چاہیے، قضا کرنی ہے. کہتے جی جنازے کو دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر جو اذان دیتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں ہے. اور وہاں البتہ دعا کا حکم حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر لو اور مٹی اوپر ڈال دو، آپ نے فرمایا الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب ہوگا، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے. حضور نے فرمایا کہ فاسألوا له التثبیت، اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. الآن یسأل، یہ وقت ہے کہ ابھی آ کر کرامن کاتبین سوال جواب کریں گے، تو اس وقت دعا مانگنے کا حکم ہے، اذان کا حکم نہیں. ہم نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے حمزہ اور ایک کا نام رکھا ہے رضا. لوگ کہتے ہیں بھاری ہیں، پتہ نہیں مجھے تو بھاری ہلکا آج تک نہیں. یہ لکھ کر اٹھا کے دیکھو کتنا فرق ہے وزن میں. نہیں بھاری کا کیا معنی ہے آخر؟ ایک اور نام لکھو، ایک یہ لکھو کاغذ پہ، ترازو میں رکھ کے تولو، جو بھاری ہو بچاؤ، بچے کو بھاری نہیں اٹھا سکے گا. جاہلوں کے عقیدے ہیں، نام بھاری ہے، فلاں بھاری ہے. ایک ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہاں کا مولوی صاحب آئے تھے، مدینہ منورہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور وہ مسجد نبی کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. ماشاءاللہ، بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، یہی ہے، دعا کرو.